بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے لندن میں ایک پریس کانفرنس کی ہے یا پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کیونکہ اس طریقے کی پریس کانفرنس نہیں تھی بلکہ ایک ریکارڈڈ پریس کانفرنس 4:15 بجے مختلف پاکستان کے چینلز نے اس کو دکھایا ہے۔ بہرحال وہ پریس کانفرنس کیا تھی؟ نواز شریف صاحب نے اپنے دل کے پھپولے جل اٹھے تھے وہ کھول کے دکھا دیے۔ ان کے بارے میں اپنا جو معافی ضمیر ہے، اپنی جو تکالیف تھی، جو ان کی جو رنجشیں تھیں اور جو کچھ ان کے بیتتی رہی ہے، آج پہلی دفعہ اس کو اس طریقے سے وہ اپنی زبان پہ لائے ہیں۔ آج اس پہ زیادہ ہم گفتگو کریں گے اور ایک دو چیزیں ہیں جو اسی کے تناظر میں ڈسکس کریں گے۔ جناب باجوہ صاحب نے کل پی ایم اے کاکول میں جو پیغام دیا تھا، جس پہ کل بھی وی لاگ کیا ہے، وہ پیغام میرا خیال میں بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر، وہ بالکل سمجھ میں آنے والا تھا۔ اس کو سمجھا بھی گیا ہے اور اس تک لوگوں تک پہنچ بھی گیا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ بہرحال یہ تو دوسری بات ہے، لیکن فواد چوہدری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی۔ ابھی عمران خان صاحب بھی آج ایک سیرت پہ خطاب فرمائیں گے، تو پچھلے سال کی طرح آج بھی شاید وہ سیرت پہ جب خطاب فرمائیں تو اس میں زیادہ تر اپوزیشن پہ لان تان ہوگی، اور مطلب ساری چیزوں کا اپنے حق میں نکالیں گے اور اپنے دشمنوں کے اوپر وہ جلگاٹ کریں گے، کیونکہ اب جہاد کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرنا ہے، اسلام آباد آنے کے لیے جہاد بھی کرنا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے بھی آج سیرت پہ خطاب فرمایا اور بہت ہی کمال کی تقریر کی ہے۔ اس میں کمال کی تقریر تو ویسے تو بہت اچھی، انہوں نے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قصیدہ گوئی کی ہے، وہ تو خیر کوئی مقابلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کہ عموماً میں سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو حالات عمران خان صاحب نے پیدا کیے ہیں، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ ہر قسم کی تقریر میں جس سے عمران نے تقدس پر عمال کیا ہوا ہے اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے عمران خان صاحب کی صداقت اور دیانت 3-4 ہی مثالیں دی ہیں، اور وہ چشم کشا ہو شباب مثالیں تھیں۔ فواد چوہدری صاحب نے اس سے پہلے آج پریس کانفرنس کر دی ہے، اور انہوں نے وہی پہلے بتایا کہ جی ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے ادارے، وہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو دکھانے کے بعد تو تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ایف آئی اے کے واجد ضیاء کو جو ہے ڈی جی لگا کے، پھر اس کے بعد آئی جی لگا کے بڑے بڑے عہدے دے کے تو ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ ایف آئی اے کے بشیر میمن کو بلا کے غسل خانے میں بند کر کے ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے۔ جو احتساب کمیشن بنا تھا، جس کا شاید جنرل جاوید کو ہیڈ بنایا تھا عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے، اور جس طریقے سے اس کے بندے کو پھر جس رسوائی سے نکالا گیا، ادارے تب تو تباہ نہیں ہوتے۔ ادارے تحریک انصاف جو ادارہ بنا تھا، جس کی وجودین صاحب کی رپورٹ پڑی تھی، جس نے بتایا تھا کہ یہ اس پارٹی کے اندر کتنی کرپشن ہو رہی ہے اور کس طرح اکبر پروی میل پریکٹس ہو رہے ہیں، اپنے ہی بندے جسٹس وجودین کی رپورٹ اور تسنیم نورانی صاحب کی رپورٹ جو عمران خان صاحب کی کہنے بنائی، ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے، کیونکہ پارٹی ایک ادارہ بن رہی تھی۔ پھر ساتھ فرمایا کہ جی رانا ثناءاللہ جو ہے بھگوڑے ہیں قانون کے۔ اس کے بارے میں صرف ایک ہی فکرہ کہوں گا کہ رانا ثناءاللہ، میرا خیال ہے کہ آپ یہ ہمت کاری لیں، وہ ظاہر ہے کچھ چند دنوں میں فیصلہ آباد بھی آئیں گے، اور یہ چیز ہوگی کہ جو کہ گورنر راج کے لیے راستہ ہموار کر جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کو آپ گرفتار کریں، اور جو کروا رہے ہیں میرا خیال ہے وہ کسی کے کہنے پہ کروائیں گے، تاکہ وہ کہیں گے حالات اچھے ہو جائیں، تاکہ پنجاب میں فوراً گورنر راج لگ جائے۔ اور یہ بات جو ہے پرویز الہی صاحب پاکستان سے جو بھاگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ میں بتا دوں کہ نہ تو لانگ مارچ میں ان کا رول نظر آئے، نہ اس قسم کی غیر قانونی حرکات جو انہیں کرنی ہے اس میں رول نظر آئے۔ وہ یہ سارے حالات کو پتہ ہے کہ 2 مہینے میں پاکستان سے باہر رہوں، تاکہ یہ سارا طوفان جو ہے کہیں جا کے تھم جائے۔ اب یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ جو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب ہیں جو پنجاب کے ہوم منسٹر ہیں، وہ تو پاکستان کے اداروں کی زیادہ سنیں گے، چاہے اوپر سے کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تعاون کریں، کیونکہ 12 وزیر عمران خان نے صاحب بنوایا ہے، ایم پی عمران خان صاحب کے ٹکٹ بنے ہیں، لیکن وہ دل جمعی سے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا ان کا رول بنتا ہے، اور اگر وہ بھی کروائیں گے تو اس سے مطلب ہے کہ وہ بھی بنیادی طور پہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی میرٹوکریسی تو ہر ایک کو پتہ ہے۔ وی سی جو ہے جی سی یونیورسٹی، ان کو پنجاب یونیورسٹی بھی دے رہے ہیں، پھر کل بھی میں نے بتایا تھا، اور ان کا دل کر رہا ہے کہ ساری یونیورسٹی ان کے پاس ہو، تاکہ ہر یونیورسٹی میں عمران خان صاحب کا جلسہ کرایا جائے۔ وہ بندہ جو کہ اس یونیورسٹی کے اندر بھی جب ہوئے ہیں تو لوگوں نے ان کے اوپر لان تان کی کہ ان کی کوالیفیکیشن یا ان کی تجربہ یا ان کے جو ایک مقام وہ نہیں بنتا جو کہ ایک وی سی کے لیے چاہیے تھا، جی سی کے لیے بھی۔ خیر، یہ اللہ تعالیٰ پھنسا رہا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں جب آئیں گے تو آپ دیکھیں گے پنجاب یونیورسٹی کیسے برباد ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس پر روبہ عمل ہے۔ آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے،
اس کے اندر بہت ہی چند باتیں ہیں جو میرا خیال ہے میں بھی دہرائی دیتا ہوں. میں تو ہمیشہ یہ بات میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ یہ عام واقعہ نہیں تھا کہ 6 جولائی 2018 کو نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی. اس کے 2-3 وجوہات تھیں. ان کو 2017 میں وزارت عظمیٰ سے معزول کیا گیا. ان کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو معزول کیا جائے گا, پھر اس کے بعد پارٹی تتر بتر ہو جائے گی, پارٹی مسلم نون تتر بتر نہ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پارٹی صدارت سے چھین لی. اور کس نے چھینی؟ ثاقب نثار. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی عزت اور احترام کے ساتھ آج کل ان کا پاکستان میں مقام ہے. میرا خیال ہے کہ ساری زندگی لوگ ان کو پہ لان تان کرتے رہیں گے. انہوں نے یہ خود ان کی اپنی کمائی ہے, انہوں نے خود یہ جگہ چنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پارٹی چیف نہیں رہ سکتے. یہ تو نہیں پتہ تھا عمران خان صاحب کے لیے وہ ساری چیزیں فریم ہو چکی ہیں. جو نواز شریف صاحب پہ اپلائی ہوا وہی عمران خان صاحب پہ اب آ رہا ہے کہ جس جگہ سے سزا ملی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں ملی, اس لیے ان کو پوری عمر کے لیے سیاست سے نائل قرار دو. اب عمران خان صاحب آ گیا توشہ خانے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور باقی معاملات میں ممنوع فنڈنگ کیسز سے لے کے پتہ نہیں کس جگہ پہ وہ پھنس چکے ہیں. نیب نے وہ جو $250 ملین ہے جو انہوں نے ریاض بحریہ صاحب کو دے کے اور اپنے لیے مراد لیے ہیں, اس پہ بھی نوٹسز ہو چکے ہیں. بہرحال نواز شریف صاحب نااہل بھی ہو گئے, ان سے صدارت بھی چھین لی گئی, کئی کلابازیاں کھائی گئیں, RTS بھی لیا. اور میں نے کہا نا پھر ہیرا جو 25 جولائی کو جو انہوں نے الیکشن جتوایا, جس ہیرو کو جو تراشا, اللہ کا کام ہے. اب وہی ادارہ جو اس کو اس طرح جذب و شوق سے لایا تھا, اس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کے رکھ گیا. میرا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کی اتنی بے رحمتی 1971 میں پلٹن میدان میں ہندوستان کے ہاتھوں نہیں, جو عمران خان صاحب نے کر دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں فوج کے ہمدردی کروں جو میری قوم کا سرمایہ ہے, میرے ملک کا ایک وقار ہے, یا عمران خان صاحب کی جو اس حرکت پہ اللہ میاں کا مکافات عمل سمجھوں, کیونکہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی باتیں کھلی ہوئی تھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جمہوریت جیت چکی تھی اس دن اور باقی چیزیں ہار گئی تھی, اور آپ نے سب کو کرپٹ ثابت کر کے اور عمران خان صاحب کے لیے بالکل فری اسٹیج دیا تھا. بہرحال جب 6 جولائی کو نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تو وہ بھی وجہ سے یہ رکھیں کہ سزا تب دینی تھی جب نگران حکومت ہو, کیونکہ جب سزا ہو جائے تو اس اگر حکومت یہ مسلم نون کی ہوتی تو صدر پاکستان جو ممنون حسین تھے وہ اس کو معاف کر سکتے تھے. چنانچہ وہ پوری کاریگری کی گئی کہ جیسے نگران حکومت آئی, مانیٹرنگ جج اوپر لگا ہوا تھا. آج کل بھی جج ہے ماشاء اللہ, ان کا بھی نام جو ہے خاصا متنازع ہے, جیسے اعجاز الاحسن صاحب. ان مانیٹرنگ جج نے وہ مانیٹر کیا اور نواز شریف صاحب کی سزا کو حتمی انجام تک پہنچایا. مانیٹر کا مطلب یہ تھا کہ اپنی انگلی کے نیچے رکھنا. پھر وہ جو ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے آئی وہ باتیں بھی ہیں, میں بھی تھوڑا سا ان پہ روشنی ڈالوں گا. اگر یہ کامیاب ہو جاتے یا یہ سمجھتے ہو گئے ہیں تو یہ 25 کو RTS نہ بٹھاتے. آخری وقت ان کو پتہ چلا کہ اگر RTS نہ بٹھائے تو عمران خان صاحب جیسا نمونہ جو ہے وہ قوم کی قسمت میں نہیں آئے گا. چنانچہ پھر RTS بٹھایا گیا. جب 13 جولائی کو نواز شریف صاحب پاکستان پہنچے اور مریم نواز صاحبہ کو لے گئے, تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کو 7 سال کی سزا ملی ہوئی تھی اور 1 سال ایک اور اس میں, یعنی کہ جمع 8. اور نواز شریف صاحب کو 10 سال جمع 1 سال 11 سال کی ملی ہوئی تھی. اب مجھے بتائیں کہ کوئی کسی کی ہمت ہے کہ بیوی ان کی ڈیتھ بیڈ پہ ہے, ڈاکٹر بتا چکے ہیں کہ کسی وقت یہ وفات پا سکتی ہیں کلثوم نواز صاحبہ. جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی انگلی پکڑی نواز شریف صاحب نے اور پاکستان آ گئے. ان بیٹی نے پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لنڈن میں کہا گیا جی آپ نہ جائیں, یعنی کہ ادھر سزا بھی دلا دی, ادھر سے پہنچ گیا کہ آپ نہ جائیں, خیر ہے اس سزا کو چلنے دیں. پھر جب ابو دھابی ان کو 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے جہاز روکے رکھا. ابو دھابی کے بڑے سینئرز کی منتیں کرائی گئی کہ جی آپ ابو دھابی رک جائیں, پاکستان نہ آئیں, کیوں جیل میں جاتے ہیں, گرمیوں کا موسم ہے. نواز شریف صاحب نے کہا میں جاؤں گا. اب جو بندے بے شرموں کی طرح کہتے ہیں نواز شریف بھگوڑا ہے, ان بے شرموں کو بغیرتوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ 13 جولائی کو جب آئے تھے تو 11 سال سزا بھگتنے آئے تھے. اب تو ان کو پتہ ہے جس دن آئیں گے بیل ہو جائے گی. اب تو انہیں پتہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے لیے سب کو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب کی ہمت کو اب داد دیں گے کہ وہ بیٹی کو لے کے آ گیا, اور بیٹی کو ان کا مریم نواز صاحبہ کو صرف ان کو اذیت دینے کے لیے سزا سنائی گئی. دیکھا نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک پلک چھپکتے اٹھا کے رکھا. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ کس بات پہ سزا دی ہے. جو بھی وہ سوال کرتے تھے نیب کے بعد جواب نہیں ہوتا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جس نواز شریف کے بارے میں آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ جج نے سزا دی تو انہوں نے کہا کرپشن ثابت نہیں ہوئی, لیکن یہ لیونگ بیونڈ مین اپنی جانی کہ اپنی اوقات سے زیادہ اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. جب لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن میں
پتہ نہیں 1 ایکڑ یا 1.5 ایکڑ کے اندر 7 گھر بنائے تو لاہور کے اندر ایک سکتہ طاری ہو گیا. یہ پتہ نہیں سن 65 یا 66 67 جب بھی بنائے ہوں گے، 60 میں بنائے. چونکہ نئی پاکستان آئے تو یہ نواز شریف صاحب 2 فیکٹری میں لے کے گئے، ایک بیکو میں بٹیالہ والوں کی اور ایک اتفاق فاؤنڈریز میں. پریزیڈنٹ ایوب دکھانے لے گئے کہ یہ دیکھیں ہمارا شاہکار کہ ہم نے کتنی زبردست انجینئرنگ کی کمپنی بنائی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب نے آتے ہی نیشنلائز اب کی تو یہ کاروبار جو ہے انہوں نے پھر جا کے ابو ظہبی میں شروع کیا. اور ہر جگہ پہ سارے طبقے ان کے جو کویت کے جو پارٹنرز تھے یا جو تھے، یہ وہیں سے لائن آتی ہے کیونکہ ان کا کاروبار سارا شفٹ ہو گیا تھا جب تک کہ ضیاء الحق آئے اور انہوں نے سب کو ان کی جو انڈسٹری بھٹو صاحب نے بغیر کچھ لیے دیے ہتھیار لی تھی جب واپس کر دی. چنانچہ نواز شریف صاحب کو جج نے کہا تھا کہ جی کرپشن نہیں کی، انہوں نے آج دہرایا. تو ان کو لے کے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ گیا. پھر انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جب جیل میں آئے ان کو ہر طرح کی اذیت دی گئی تاکہ یہ ٹوٹ جائیں. آپ اندازہ نہ لگائیں کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں کلثوم نواز صاحبہ، اور وہ انہوں نے کہا جی میں نے بتایا کہ میری بیوی کی حالت بڑی نازک تھی، مجھے فون پہ بات کرا دی جائے. انہوں نے فون سے بات نہیں کروائی کہ عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میں ان کو اذیت دوں گا جیل میں. آئیے اس سے اندازہ لگائیں کہ کس ذہنیت کا شخص ہے یہ مالک، کہ کتنا شکیل قلب ہے کہ اس کے ہتھے کچھ چیز آ جائے تو کتنا بے رحم ہے، کہ یعنی کہ اس کے اندر وہ جو انسانی ویلیوز ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھی. ان سب کو پتا تھا. یہ خود گواہی دے چکا ہے کہ نواز شریف انہی اپارٹمنٹس کے اوپر دے چکا ہے، کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ یہ کیسز تو مشرف نے بنایا اور فلاں نے بنایا ہے. نواز شریف نے تو جو نواز شریف صاحب نے تو کرپشن کی نہیں ہے، خود اس کے بیانات ہیں. خیر یہ تو کئی کہہ چکا ہے، جیسے نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ IMF میں گئے تو میں خودکشی کر لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، میں فلاں جگہ پہ نہر میں چھلانگ لگا دوں گا. وہ تو خیر اب یہ اسے پوچھیں جو اسے پیچھے جو ہے چھمک چھلے پھر رہے ہیں، جو اس کو پیغمبر کا درجہ دے چکے ہیں، وہ جانے. نواز شریف صاحب نے بتایا کس طریقے سے ان کی والدہ آتی تھی، اور والدہ جب جانے لگتی جیل میں تو کہتی تھی بیٹا مجھے پاس رکھ لو. ظاہر ہے ان کا والدہ ان کی جو تھی ایسے ہی تھی کہ جیسے کوئین تھی گھر کے اندر، ایسا رکھا ہوا تھا. میں خود 1-2 دفعہ اتفاق ہوا، ایون ان کے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کے بچوں نے ان کو اپنے ماں باپ ان کے نزدیک اتنا تقدس تھا. نواز شریف صاحب میں اپنے والدین کا، پھر اب جب والد چلے گئے والدہ رہ گئی تو ان کا بہت ہی ان کے نزدیک تقدس تھا. خیر یہ اچھا ہوا کہ نواز شریف صاحب کی والدہ نے نواز شریف صاحب کے پاس تھی جب ان کی جان گئی، پھر وہ پاکستان میں آ کر ان کو دفنایا گیا. اب انہوں نے سوال میں بڑا پٹیٹ اٹھایا ہے کہ جن ججز نے سزا دی ہے آیا ان سے کوئی پوچھے گا؟ جبکہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو بھی آ چکی ہے. جسٹس شوکت صدیقی جو ان کا بردر جج ہے، اس کی گواہی آ چکی ہے کس طریقے سے جنرل فیض حمید صاحب ان کے پاس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی کہ آپ نے جب اگر احتساب عدالت ان کے خلاف فیصلہ دے جج بشیر اور جج ارشد ملک تو آپ نے بیل نہیں کرنی. اور یہی بات شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جب اس کے خلاف کوئی بات کی تو اپنے جج نے ان کو نکال دیا کہ آپ کی یہ جرت، آپ مقدس گائے کہ اکبر نام لیتے ہو خدا کا زمانے میں. ان کو نکال دو. بیچارے کو ریٹائرمنٹ پلان دیا جہاں پہ اتنے حرام کے مرسیڈیز گاڑیاں لے کے ثاقب نثار صاحب آ گیا اور پتہ 8-8 10 12 کروڑ روپیہ لے کے آ گئے، 80% پینشن لے رہے ہیں. اس بیچارے کو کوئی مراد نہیں ہے، وہ اس کو جو ہے انہوں نے دھتکار دیا کیونکہ وہ کباب میں ہڈی تھا. حرام کے جو کام چل رہا تھا جس سے سارے پارٹنر کرائم سے سپریم کورٹ کے ججز بھی مجرمانہ اس فیل میں برابر کے شریک تھے. ایک کا نام ہے اور ایک کے اوپر پوری فہرست ہے. اور اس کے اندر نیچے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے کی ویڈیو نہیں آ گئی تھی 2005 میں، نواز شریف نے تو نہیں بنائی تھی، جو بعد میں جس کو کہتا تھا بیچارہ کہ میری ویڈیو دکھائی گئی. جب اسے بیان حلفی دیا یا اقبالی جرم بیان دیا ناصر بٹ صاحب کو تو انہوں نے پھر وہ ویڈیو بھی عام کر دی. یہ ساری چیزیں تھیں. اسی جج بشیر کے کمرے سے وہ ایک کرنل صاحب نکل رہے تھے منہ چھپا کے، یہ سارے کام ہوتے رہے. تو نواز شریف صاحب کا سوال آج بالکل برعکس کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے ساتھ کیوں کیا گیا ہے، اور اس کا پھر چلو میرے ساتھ جو ہوا کسی قیمت پاکستان کو نہیں ادا کی ہے. 3.5 سال جو عمران نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، کیا ہم عمران خان صاحب کو پکڑتے رہیں گے؟ ان کے گربانوں تک ہمارے آپ نہیں پہنچنے چاہیے جو عمران خان کو لائے تھے. یہی بات نواز شریف صاحب نے گجرانوالے کی اسپیچ میں کہی تھی جب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب سے سوال کیے تو یہ تو نہیں کہا، گالیاں تو نہیں دی، انہوں نے کہا یہ آپ نے کام کیوں کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے اپنی بھی آستینوں میں کہ ان کے بہت سارے سام تھے، سام تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل فوج کے آگے اور اداروں کے آگے بکھری ہوئے تھے. اور عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر 2-3 باتیں آخر میں کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے
وہ اسی کے لیے جا رہے ہیں جس کو یہ سمجھتے تھے ہم اوائڈ کریں گے۔ چنانچہ نواز شریف صاحب کی آج ساری کمپلینٹ کے بعد آخر میں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی جب نیوکلیر دھماکے کرنے کس کو نہیں پتا کہ اس وقت CTBT جب ہمارے سے پہ سائن کروانا چاہتے تھے امریکہ، تو اس میں ہر ایک نے رجسٹ کیا، ضیاء الحق صاحب کے وقت میں رجسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دور آیا، نواز شریف صاحب کا دور آیا، پھر بے نظیر صاحبہ کا دور آیا۔ CTBT ہم نے سائن نہیں کیا کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام کے اوپر ہمیں کوئی سائن نہیں کرنا، وہ کہ ہماری شرط ہوتی تھی پہلے انڈیا کرے گا پھر ہم کریں گے۔ لیکن دھماکہ جب انڈیا نے کر دیا تو یقین آنے پوری دنیا پاکستان کے اوپر ٹوٹ پڑی کہ اگر تم نے کیے تو ایک ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک ہاتھ میں گاجر، ایک ہاتھ میں 5,000 ڈالر، دوسری طرف کہا گیا کہ ہم تمہیں مثال بنا دیں گے۔ نواز شریف کو اقتدار چھینا اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے دھماکے 98 کے اندر کرا دیے تھے انڈیا کے مقابلے میں۔ پھر نواز شریف صاحب کو ٹکنے نہیں دیا، انہوں نے سال کے اندر اس کی چھٹی کرا دی، جو امریکہ جو ہے بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں مجھے امریکہ نے نکالا ہے، تو میں نے کہا آپ کیا کیا ہے امریکہ کا؟ نواز شریف نے تو شیپ پیک شروع کر دیا چائنا کے ساتھ مل کے۔ امریکہ تو پاگل ہو گیا تھا نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے، دوسری دفعہ 2013 سے 2018 تک جب مسلم لیگ نون کو اقتدار ملا۔ آپ کو کہ امریکہ کیوں نکالے گا؟ مجھے کوئی ایک عمل تو اپنے دفتر میں بتایا جو امریکہ آپ کو نکالے گا۔ اور پھر آخر میں عمران خان صاحب جو لانگ مارچ ہے، جس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے، ان کو لانگ مارچ نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب کی اب امید ایک ہی چیز پہ ہے کہ کسی طریقے سے میں ملک کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا کروں کہ اس کے اندر کچھ کشت و خون نہ جائے اور فوج اقتدار سنبھال لے۔ ان کو یہ تو پتہ ہے اقتدار الیکشن نہیں ملتا، ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ باجوہ صاحب کا میسج کل کا لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا۔ انہوں نے کہا تم آ کے دیکھو میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا، کہ جو بندے سیاسی اور اقتصادی یہ دو ذہن میں رکھیں، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ تو میسج آپ کے لیے ایک ہو گیا کہ باجوہ صاحب کا۔ اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کچھ نہیں جانا۔ باقی چوروں کے ٹولوں کے ساتھ بندہ اسلام آباد نہیں گھس سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھیں چودھری فواد اور بابر اعوان اور شیخ رشید، جن کی داستانیں جو ہیں ایک ایک کی رقم ہوئی ہیں، کئی کتابوں کے اندر یعنی کہ قصے کہانی ایک ایک تفسیر، اس لیے تو آپ نے وجی الدین سے لے کے حامد خان سے لے کے جتنے لوگ تھے کوئی کسی سلیقے تھے، سب کو آپ نے پارٹی سے نکال دیا کہ ان کا پارٹی کے اندر وہ نہیں ٹھہر سکتے تھے، وہ ہوتے تو یہ نہیں ٹھہر سکتے تھے جو یہ قافلہ رائے حق آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ ہاں، آرمی چیف کے بارے میں بھی دو رائے ہیں کہ آیا آرمی چیف 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں یا مئی 2023 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، کیونکہ ویسے تو 29 نومبر کو 3 سال کا ٹرینر پورا ہوتا ہے، لیکن باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے نے جب فیصلہ کیا تو قانون سازی ہوئی تو ان کو مئی کے اندر 3 سال کی ایکسٹینشن ملی تھی، جو کہ مئی 2023 میں پوری ہو رہی ہے۔ تو جب وہ ریٹائر ہوں گے تو آیا وہ مئی 2023 کی بات کر رہے ہیں یا 29 نومبر کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے بارے میں پوری قوم بھی کنفیوز ہے، ہر کوئی کنفیوز ہے۔ چند ہفتے میں یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب، میرا یہ خیال ہے بیوقوفی کے ساتھ جو کیمپین چلائی ہے فوج، جو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ شہباز شریف گورنمنٹ کو گھر بھیج کے یہاں نگران حکومت بنائے، کیونکہ ان کو 5 ججز چاہیے سپریم کورٹ میں اور وہ نگران حکومت ہی دے سکتی تھی ان کو۔ چنانچہ اب جو ہے ان کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا اور وہ سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے پورا سپریم کورٹ ہی پیرالائزڈ ہے، پورا ادارہ بھی ہلا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں کم از کم ایک ضرور گنجائش ہے کہ اب شہباز شریف کی حکومت جو کہ اپنے مفاد میں تھی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو نکالنا، اب وہ بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ ابھی بھی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ان کی حکومت کو عمران خان صاحب اگر واقعی کوئی فساد برپا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، فرض کیا بفرض محال، جو کہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو ناکام بنا دیا جائے اور ناکام انشاءاللہ ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے دونوں کو، ایک بندر جو تھا نا، انہیں دونوں بلوں سے جو روٹی پہ لڑ رہے تھے تو دونوں کی روٹی ہڑپ کر گیا اور دونوں کو فارغ کر دیا۔ تو ساری سیاسی جماعتوں کو، جیسے ماضی میں 4-5 دفعہ ہو چکا ہے، سیاسی جماعتوں کو فارغ کر کے درمیان میں خود بھاگڑ بلے آ جائیں گے، حکومت سنبھال لیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ کے لیے پیغام جو ہے، یہ حکومت رہے یا کوئی درمیان کا ہے، آپ کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی ریلیف ہے۔ یہ آڈیو ٹیپس جو ہیں، یہ ان کو بھی ڈرو ان سے جو ابھی آڈیو کو اور آنے والی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ نے بھی جو کچھ کیا ہے تو جو کرنی ہوتی ہیں اس کا بھرنا ہی پڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔